اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. बुजुर्गान मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अल्लाह जल्ले जलालुहु व नवालुहु का एहसान, करम, फजल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अपने घर तक आने की तौफीक नसीब फरमाई और कुछ दिन की बातें कहने और सुनने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाई। दरूद व सलाम नाज़िल हुआ आक़ाए मदनी ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा वजह कायनात मुहसिन इंसानियत सरवर कौनैन फ़ख्र दो आलम शाफ़िउल मुज़निबीन साक़िए कौसर शाफ़िए महशर रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात आली पर बुजुर्गान मोहतरम, जिस तरह गुज़िश्ता जुमा बात आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये शाबान के महीने को बड़ा ही बाबरकत, अज़मतों वाला, बरकतों वाला महीना बनाया है और उसमें एक रात शब बारात रखी है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतों का, बरकतों का, मग़फ़िरतों का अल्लाह की तरफ से नुज़ूल होता है। हज़रत उलमा ने फरमाया आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये रात
اور بعض فضیلت والے دن فضیلت والے راتیں کیوں رکھی؟ پھر اس کا جواب حضرات علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس امت کی عمریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مختصر کی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس امت کی عمریں ما بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان اس امت کے عمریں ہیں۔ اگر 70 بھی رکھ لیا جائے تو بزرگوں دوستوں، مسلمان جو مکلف ہوتا ہے اس پر شریعت جو لاگو ہوتی ہے، اس کا نام اعمال اور پھر اس کا رجسٹر جو شروع ہوتا ہے وہ 15 سال کی عمر سے ہوتا ہے۔ 15 سال سے پہلے کے ہوئے نابالغ کے حالت کے زمانے کے وہ سارے اعمال ان کے والدین کو پہنچتے رہتے ہیں۔ تو 70 میں 15 چلے گئے، اب کتنے بچے؟ جی نہیں ہے، کیلکولیٹر نہیں ہے۔ کیلکولیٹر آ کر اتنا ہمارے ذہنوں کو کمزور کر دیا، ایک چھوٹا حساب بھی اس میں دیکھنا پڑتا ہے۔ 40 کو 5 سال بچے، راتیں بھی تو ہیں اس میں، یہ راتیں اگر نکال دیں 24 سال میں 20 کو 2 سال 6 مہینے راتیں چلے، اب بچے 20 کو 2 سال 6 مہینے کی عمر۔ اب یہ معمولی سی مختصر سی زندگی میں انسان کے لیے ضروریات کا بھی خیال رکھنا، محنت کرنا، یہ بزنس والے بزنس کرنا، جاب والے جاب کرنا، اور پھر ماشاءاللہ اسی 20 کو 2 سال میں شادی بیاہ بھی، شادی ہے، اولاد ہے، ذمہ داریاں ہیں، طبیعتیں ہیں، تھکاوٹیں ہیں، یہ سب اسی 20 کو 2 سال میں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ چلو اس امت کی عمر چھوٹی ہے اس لیے تسبیح لے کر کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھ کر اللہ اللہ بول کر گزار دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، سب سے الگ تھلگ ہو کر جا کر جی کونا پکڑ لینا یہ بھی نہیں ہے، اور پھر اس چھوٹی عمر میں یہ ساری ضرورتیں بھی پورا کرنا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے عمر تو بہت مختصر اور بہت تھوڑی رکھی ہے، لیکن بزرگوں دوستوں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اجر کو بڑھایا۔ رہبانیت نہیں ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ تم آخرت کے وجہ سے کمائی چھوڑ دو، نہیں، خوب کماؤ، جتنا جی چاہے کماؤ، جی بھر کر کماؤ، صرف 2 ہی چیزیں ہیں کہ حلال اور حرام کو سامنے رکھ کر، جائز و ناجائز کو سامنے رکھ کر کماؤ۔ ایسا نہیں کہ آپ بھی کبھی دل کو گھسیٹ، لا الہ الا اللہ ادھر کا مال ادھر لا، اس سے بڑھ کر باہر تو ہے لا الہ الا اللہ اور اندر سے ہے کالی بلا، یہ نہ ہو۔ اور پھر اللہ والوں نے عجیب و غریب بات لکھی ہے، کہیں شریعت کسب دنیا کو منع ہی نہیں کرتی۔ اگر دنیا کمانا منع ہوتا تو بعض حضرات صحابہ الحمدللہ ایسے گزرے ہیں، ملٹی ملینر، ان کے پاس مال تھا، ملٹی ملین مال حضرات صحابہ کے پاس موجود تھا، لیکن وہی دوستوں وہ کسب دنیا تھا، دنیا کمانا تھا۔ منع کس بات سے ہے؟ فرمایا منع حب دنیا سے ہے، کسب دنیا، دنیا کماؤ، اس سے منع نہیں ہے، حب دنیا، دنیا کی محبت، اس سے منع ہے کہ وہ دنیا جیب میں تو ہو، وہ دنیا دل میں نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے زبردست کروڑ پتی، مدینہ المنورہ میں پانی کی قلت تھی، میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا، ایک یہودی کے پاس ایک کنواں تھا، ایک پوڑی تھی، اللہ کے نبی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو بھی اس کنویں کو خرید کر، اس بوری کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، اللہ اس کے لیے جنت واجب فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے یہودی کے پاس، بہت سارا دوستوں اس کے پاس ڈیمانڈ تھا کہ مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے قریب کا باغ، اور پھر جو ہے ماشاءاللہ وہ باغ، وہ کنواں، وہ بوڑی، اس کے علاوہ اور کوئی میٹھے پانی کا انتظام نہیں، ایک تو قریب ہے اور کنواں ماشاءاللہ اس کا پانی بہت میٹھا ہے۔ اور وہ یہودی جی اس موقع پر فارم میں آ گیا اور منہ بولی جی اس نے رقم لگائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ذرہ برابر کی بارگنگ نہیں کیا، اور جو اس نے بولا وہ مونگی پھول اس نے جو بول لیا یہ بول بتا دیا، اسے دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید لیا اور کہا مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ اللہ معاف فرمائے، جب اتنا بڑا کارنامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انجام دیا ہے، جس میں مدینے کے مسلمان اس پانی سے فائدہ اٹھائیں گے، صدقہ جاریہ ہے، اور پھر میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیئیں گے، صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دوستو عجیب و غریب بات کی جو بتائی ہے وہ مجھے جو آپ کو بتانا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ایک عمل سے اس امت کے لیے دوستو سبق ہے، عبرت ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے نمونہ ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، کوئی آدمی کوئی چیز مسجد کو دلا دے تو فرمایا اسے ایک شاہ دلاتا ہے جی، اور پھر وہ چیز دلانے کی وجہ سے اس کے بول عجیب و غریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، ایسا حاکمانہ انداز اس کا ہو جاتا ہے، ایسا اس کا رویہ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسجد کو میں نے فلاں چیز دلا کر مسجد والوں کو میں نے خرید لیا ہے، امام و مؤذن اس کے غلام بن گئے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کی برتاؤ دیکھو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ آج سے یہ بوڑی، آج سے پانی مسلمانوں کے لیے ہے، اور عثمان کے لیے بھی برابر ویسا یہ حق ہے جیسا ایک عام مسلمان کے لیے حق ہے۔ کیا مطلب کہ ایک مدینے کا عام مسلمان جو صحابی جتنا پانی لیں گے عثمان بھی اتنا ہی پانی لے گا، اور جب عثمان آئے گا تو عثمان یہ کنواں لے کر، یہ بوڑی لے کر، پانی لے کر مسلمانوں کے لیے دیا ہے، اس لیے عثمان آتے ہی عثمان کو جگہ مت دو، عثمان بھی سب کے برابر لائن میں کھڑا ہو کر سب کے برابر عثمان بھی پانی لے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا عثمان تم پر تو جنت واجب ہی واجب ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا اس امت میں رہبانیت نہیں ہے کہ مجھے یہ کمانے دمانے کا جھنجھٹ نہ کو، بیوی بچہ کے پریشانیاں میں لگنے کا نہ کو، میں الگ سے کہیں بیٹھ کر زندگی گزار لیتا ہوں، رہبانیت اختیار کر لیتا ہوں۔ سب کے ضرورتوں کا خیال رکھو، ضرورتوں کو پورا کرو، ہے تھوڑی زندگی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑی زندگی میں ایسے اعمال رکھ دیے ہیں کہ اجر بھرپور ملے گا۔ عشاء جماعت کے ساتھ مسلمان پڑھ لیتا ہے، پھر ماشاءاللہ سو جاتا ہے، نہ تو ذکر کر رہا ہے، نہ تو ذکر کر رہا ہے، نہ تو تلاوت کر رہا ہے، نہ تو عبادت کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف عشاء پڑھ کر سو جاتا ہے، تو آدھی رات اس کے لیے نفل عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر ماشاءاللہ فجر اٹھ کر جماعت سے پڑھ لیا، پھر آدھی رات نفل عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ گویا عشاء جماعت سے پڑھو، فجر جماعت سے پڑھو، ساری رات سوتے رہو، پھر بھی ساری رات عبادت میں لگے رہنے کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بعض راتیں، بعض موقع
اپنی رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے اس امت کو عطا فرماتی ہے۔ شب برات پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھی، پچھلے قوموں کے لیے نہیں تھی، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شب برات رکھا ہے کہ ایسی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ اپنے حجرے سے نکلے اور بقیع میں جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے اور سجدے میں پڑھ کر دیر تک دعائیں فرماتے رہے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ جب جا کر دیکھا تو فرمایا کہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ تمہیں معلوم بھی ہے یہ کیسی رات ہے؟ قبیلہ بنو کلب کے جتنے بکرے اور بکریاں ہیں اور جتنے بکروں کے ان کے جسموں پر بال ہیں، ان بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ آج اس امت کی مغفرت کرتے ہیں۔ فرمایا دوستو بال آدمی کے اپنے سر کے گنے نہیں جا سکتے۔ وہ قبیلہ بنو کلب بڑا مشہور تھا، بڑا فیمس تھا، ان کے ہاں بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ ہوا کرتے تھے۔ فرمایا وہ ریوڑ کتنے تھے اور بکریاں کتنے ہیں اور پھر ان بکروں پر کتنے بال ہیں؟ فرمایا دوستو اسے کوئی گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، ان گنت دوستو اللہ تعالیٰ فرمایا اس امت کے لوگوں کی مغفرت شب برات میں کرتے ہیں۔ لیکن وہی روایت میں بات ملتی ہے ایسے ہول سیل مغفرت کے موقع پر، ایسے ہول سیل رحمت کے موقع پر، برکتوں کے موقع پر پھر بھی بعض لوگ دوستوں محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی پوری امت کی ان بد نصیب لوگوں میں شمار ہونے سے حفاظت فرما دے۔ واقعتاً ایسی امت میں آ کر اور پھر ایسی امت میں ایسی مبارک راتیں ملنے کے باوجود فرمایا دوستو مغفرت کا نہیں ہونا وہ بہت بڑی محرومی ہے، وہ بہت ہی بڑا بد نصیب انسان ہے۔ اس لیے دوستو شب برات کب ہے؟ یہ آج جمعہ ہے، صبح ہفتہ ہے، پھر پرسوں اتوار ہے اور گویا پورے 2.5 دن باقی ہے۔ وہ 2.5 دن آنے سے پہلے، وہ 2 دن آنے سے پہلے اگر ہم میں سے فرمایا کسی کے اندر یہ چیزیں ہیں تو دوستو رات آنے سے پہلے ان چیزوں سے توبہ کریں۔ یہ اعمال جو بتائے گئے ہیں کہ جن کی زندگی میں ہوں گے اللہ مغفرت نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرمیننٹ اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اللہ تو بہانے ڈھونڈ کر اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، بندوں کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرتے ہیں۔ بزرگوں دوستو فرمایا کہ انسان خود وہ ہے کہ اپنے آپ پر ہیکڑی کر اپنے آپ کی بیماریوں میں، روحانی بیماری مبتلا میں رہ کر معروم ہوتا ہے۔ ورنہ دوستو یہ جو عمل ابھی میں بتلانے جا رہا ہوں ان سے اگر یہ رات کے آنے سے پہلے توبہ کر لے تو پھر وہ بھی اللہ کے ہول سے رحمتوں مغفرتوں میں وہ بھی مل جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلا وہ آدمی الشاہد جس کے اندر کینہ پرور ہو، یہ قطع رحمی کرنے والا، اپنے دل کے اندر کینہ بغض رکھنے والا۔ چہل سبق فارسی کی پہلی کتاب مختصر کتاب ہے، اس کے اندر بڑا ہی پیارا جملہ حضرت نے لکھا ہے مبارکس آسینہ پاکس از کینہ، مبارک ہے وہ سینہ، مبارک ہے وہ دل جو دل کینے سے پاک ہو۔ فرمایا ہر ایک کے لیے ہمارے دل میں دوستو اس طرح کہتے ہیں نا کہ مسلمان کی صفات کیا ہونا چاہیے کہ اس کا دماغ ٹھنڈا، شارٹ ٹیمپر نہیں رہنا۔ شارٹ ٹیمپر ہے سونے کا معاملہ بڑا مسئلہ، علماء نے لکھا ہے شارٹ ٹیمپر کو اپنی بچی کو دیتے ہوئے ذرا ڈرو اور شارٹ ٹیمپر ہو کر کئی بچی کو اپنی زبان سے کوئی جملہ کہہ دے اور زندگیوں میں دراڑ پڑ جائے، طلاق پڑ جائے، اس سے ایسے آدمی سے ذرا پرہیز کرو۔ اور فرمایا مسلمان کی زبان میٹھی، اس کی زبان سے نکلے تو میٹھے بول نکلے۔ فرمایا دوستو ایسے بول اس سے امت بنا جڑے، اسے معلوم ہی نہیں انہیں کیا بولیا، جنت کے بیچوں بیچ پہنچ جائے گا۔ اور فرمایا کڑوی زبان، دل توڑنے والے جملے، اسے
اسے معلوم نہیں کیا کہ میں بڑا تیر مار لیا، بڑا کمال کر لیا، میں ڈرا دیا، دھمکا دیا، فلا کر دیا، اس ماٹھی میرے کو پتا ہی نہیں، یہ جہنم کے بیچوں بیچ چل جائے گا زبان کے غلط استعمال۔ اور تیسری بات فرمایا اس کے لیے دل بڑا ہو، دل وسیع ہو۔ کوئی ہمارے سے یہ غلطی کا معاملہ کر دے، آگے بڑھ کر وہ معافی مانگے تو ٹھیک ہے، نہیں معافی مانگتا ہے تو خود آگے بڑھ کر معاف کر دے۔ صحابہ کا مزاج تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں اور صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو ابھی ایک جنتی داخل ہوگا، اور پھر دیکھ رہے صحابہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ وضو بنا کر پانی جو ہے ان کے چہرے سے داڑھی سے ٹپک رہا ہے، اپنے جوتے پکڑ کر داخل ہوا۔ دوسرا دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دیکھو جنتی داخل ہوگا۔ اب دوستو پھر دیکھ رہے وہی صحابی، ایک صحابی کے دل میں جستجو ہوئی کہ بھئی آخر وہ کرتی کیا ہے کہ جیتے جاگتے دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ اب ان کو فالو کرے گئے، مہمان کا بہانہ بول کر رہے، ایک دن دو دن کیا بھی خاص عمل نہیں، آخر پوچھو بھی آخر تمہیں کرتی کیا، جیتے جاگتے جنت کی سرٹیفکیٹ تمہارے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ بولے اگر میرے لیے دیے ہیں تو میرے لیے بہت ہی سعادت مندی کی خوش نصیبی کی بات ہے، میرا ایک ہی عمل ہے، عمل ایک ہی بولے تو نماز چھوڑ لے وہ سبھی نہیں، فرائض کو ادا کرتے ہوئے نفلی عمل میں ایک عمل یہ ہے رات کو سونے وقت سب کو معاف کر کر سوتا ہوں، کسی کا دل میں کچھ بھی رکھو، مجھے ایسا بولتا لینا، ایسا کرتا لینا، ایسا ڈھونڈتا لینا، وہ اٹک کرتا لینا نہیں، فرمایا کچھ بھی دل میں نہیں، سب کچھ معاف کر کر سوتا ہوں، جس سے میرے سے غلطی ہو جاتی ہے اس سے تو معافی مانگتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو بھی مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کرتا ہوں۔ یہ اخلاق تھے، سنت کے اخلاق تھے، صحابہ کے اخلاق تھے، اور یہ اللہ کے اخلاق تھے۔ بہت بڑی صفت دوستو معافی مانگنا۔ اور دوسرا آدمی فرمایا کہ جو ہے تکبر کرنے والا اس رات میں جو بخشش نہیں ہوئی۔ اور تیسرا آدمی فرمایا دوستو جو بہت ہی اہم ہے، وہ فرمایا مدمن خمر، شراب کا پینے والا۔ یہ حدیث میں آتا ہے لا یشرب الشارب حین یشرب، کہ جب آدمی شراب پیتا ہے جب تک وہ عمل میں رہتا ہے تب تک اس کا ایمان اس سے خالی ہو جاتا ہے۔ ایک گھنٹ شراب کا کوئی پی لیا 40 دن تک اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ کوئی شراب کا عادی ہے توبہ کیے بغیر مر گیا، کل قیامت کے دن جہنمیوں کے جسم سے جو خون اور پیپ نکلے گا اسے وہ خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ بزرگو دوستو یہ معمولی بات نہیں، آج اللہ معاف فرمائے مجھے سردی زیادہ ہوگی، سر میں درد زیادہ ہوگا، ایک سمری باٹل مارنے کو سوگا صبح تک برابر ہو جاتا ہوں، نہیں، ہر علماء نے لکھا ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ دوستو اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے۔ جو کوئی نشے کی چیز کھاتا ہے، شراب اپنی جگہ شرابی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ چھوٹے موٹے پاکیزہ جس کے اندر نشہ ہے اس کا کھانا جو علماء نے لکھا ہے وہ حرام ہے۔ بہرحال بزرگو دوستو یہ رات آنے سے پہلے یہ شرابی کو چاہیے کہ شراب سے توبہ کر لے، ورنہ ایسی رات میں یہ مغفرت سے اور اللہ کی رحمت سے دل محروم نہ ہو جائے۔ اور چوتھا آدمی فرمایا ماں باپ کو ستانے والا۔ قرآن مجید میں یہ دعا کا تو حکم ہے ہی، لیکن ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے، اللہ نے ان کا نام لے کر بتایا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ میرے بندو اپنے ماں باپ کے لیے میرے دربار میں دعا کرو، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کا کرم کا معاملہ کیا۔ دوستو آج بڑا حالات کا زمانہ ہے، یہ حالات ایسے نہیں آ جاتے۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں
جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ کتنے ماں باپ ایسے بیٹا برگر پیزا کھانے نہیں، شیر و بھات کھانے کے لیے نہیں، بیٹا ماترے کے لیے، ٹیبلیٹس کے لیے بیٹا پیسے دے دے، رو کر گڑ گڑا کر مانگنا پڑتا ہے۔ دوستو اللہ تعالی ہل جاتا ہے جب کوئی بچہ اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو بہت ضروری ہے کہ یہ مبارک رات آنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے معافیاں مانگ لیں۔ یہاں نہیں، ماں باپ کہیں اور ہے، فون کر معاف کر لیں۔ آپ جب معافی مانگے تو ماں کہے گی بیٹا تو ستایا کیا، زندگی بھر ظلم کرو، وہ کہے گی ستایا کیا۔ تب بھی دوستو ماں باپ سے معافی مانگو، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو ماں باپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی ظلم نہ تو ہاتھ سے، نہ تو قول سے، نہ تو فعل سے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہر عمل کا بدلہ آخرت میں دیتے ہیں، لیکن دو چیزیں ایسے ہیں، ماں باپ کو ستانے والے کو اور اللہ کے ولی کو ستانے والے کو۔ اب اللہ کا ولی بولے تو بڑے بڑے بن کے رہنا، بڑا بڑا بیٹا رہنا، انہوں چلتے رہے تو ان کے آگے پیچھے 10 جنے چلتے رہنا، نہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو دکھنے میں تو نہیں آ رہا، گھروں سے اسے دھکا دے دے، رشتہ مانگے تو کوئی قبول نہ کرے، لیکن اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا گہرا ہے کہ میں وہ کسی چیز کو قسم کھا لے تو اللہ قسم کو پورا کر دے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بارش ہونے والی تھا، لوگ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کرتے۔ اس موقع پر ایک غلام آیا، غلام بولے تو آج جو کام والا ہے اس سے بھی گئی گزرا، آج کے کام والے سے مالک ہی کرنا پڑتا ہے، کہتے زیادہ بولے تو کام چھوڑ رہا، بلڈنگ کر لیں گے، زیادہ بولے تو چھوڑا سا بلڈنگ کا زبردست ہو گیا تھا اسی کا، ابھی نے بچارا مالک سے ڈھونڈ لے کو بولے کو پھرنا سا۔ اب وہ غلام اس زمانے میں پیسوں سے خریدا جاتا تھا، گیا کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کہا اللہ یہ سارے لوگ پریشان ہیں تو اپنی رحمت کو برسا دے۔ اس کے ہاتھ ابھی نہیں چھوٹے تھے، زوردار بارش شروع ہوئی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، اس غلام کا فالو کیا، تو جہاں اس کا مالک تھا وہاں جا کر کہا اس غلام کو جو قیمت آپ بولیں گے وہ قیمت کی میں دے دوں گا، اس غلام کو مجھے دے دو۔ وہ مالک کہہ رہا نہیں اس غلام کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اسی کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھر میں سب خیر و برکتیں ہیں، انہوں دیو کو کون اور نہیں کو۔ یہ بات جو ہے اس کے کان میں پڑی تو فوراً پھر ہاتھ اٹھایا، اللہ آج تک تیرا اور میرا معاملہ راز میں تھا، آج راز فاش ہو گیا ہے، اب اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا۔ فوراً کلمہ پڑھ کر وہی انتقال ہو گیا۔ ارے کون جانتا تھا اسے اللہ کا ولی ہے؟ 40 مسلمان جبتے ہیں تو وہاں کوئی اللہ کا ایک نیک ہو ہی جاتا ہے۔ تو بزرگوں دوستوں ماں باپ کو ستانے والا اور پھر اسی طرح کسی ولی کو ستانے والا، فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اسے پکڑ لے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ دنیا ہی میں جو ہے ماں باپ کے ستانے والوں کو اللہ نے پکڑ لیا، اور آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں ماں باپ کی دعا انہوں نے لی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ترقیوں پر ترقیاں دیتے چلے گئے۔ بزرگوں دوستو یہ رات آنے سے پہلے ماں باپ سے معافی مانگ لو۔ آپ اپنے آپ کو اچھے سمجھتے ہیں پھر بھی معافی مانگو، پتہ نہیں کب کون سا وقت میں ایسا یہ معاملہ ہو گیا ہو کہ مجھے معلوم نہیں، پھر بھی جو ماں باپ کا جو دل دکھایا۔ تو جناب بزرگوں دوستو یہ رات کے آنے سے پہلے شراب سے اور اپنے دلوں کو پاک کر رشتہ داری بھائیوں میں، بھائی بہنوں میں نہ اتفاق ہو گیا، سامنے جانے میں شرم آ رہے، فون پہ کم سے کم بات کر خیر خیریت پوچھ کر کہ باتوں میں معافی مانگ، قطع تعلق قطع رحمی کرنے والا اس رات میں محروم ہو جاتا ہے۔ شراب کا پینے والا، زنا کا کرنے والا اور خصوصاً دوستوں ماں باپ کو ستانے والا اس رات میں محروم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے توبہ اور استغفار کا حدیث میں آتا ہے، جمعہ کا دن آئے تو قبرستان جاؤ اور جا کر اپنے ماں باپ کے لیے سارے ثواب کرو۔ 2 فائدے ہوں گے، ماں باپ کی مغفرت ہوگی، درجے بلند ہوں گے، دوسرا تمہیں بھی احساس ہوگا جس طرح میرے ماں باپ گئے ہیں ایک دن میں بھی آ کر اسی خاموش نگر میں سونا ہے، اسی خاموش نگر میں میری آخری آرام گاہ ہے، جو کچھ دنیا ہے وہ سب چھوڑ کر
آنا ہے تو بزرگوں دوستوں ماں باپ کے لیے بزرگوں دوستوں استغفار کریں جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے علماء نے عجیب و غریب بات لکھی ہے. ایک نوجوان کو چاہیے کہ فرمایا وہ اپنے لیے پہلے بیوی کو منتخب کرنے سے پہلے سلیکٹ کرنے سے پہلے اس سے پہلے یہ سوچے کہ میں اللہ مجھے اولاد دے, اس اولاد کے لیے ایک اچھی ماں کی میں تلاش کروں, ایک اچھی ماں کو میں سلیکٹ کروں. تو بہرحال بزرگوں دوستوں بات لمبی ہو جائے گی. فرمایا اس مبارک رات کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں کے اندر لگانا. ہمارے نثار حضرات بولتے تھے عبادت کو زیادہ کرتی, تو فرمایا جس کا کھانا ہوگا لیٹ اس کی عبادت ہوگی ٹائٹ. اب ماشاءاللہ شب برات کو نہالے دھولے کو اچھے کپڑے پہننے کو مرغ مسلم کھانے کو آپ کو 11-12 ہوتے ہی 12 گھنٹے بھی 2 گھنٹے جس طرح کیا بھی اتنا لمبا کر لے پڑی ہے. یہ ایسا نہیں. جس کی عبادت یہ ٹائٹ ہونا ہے تو اس کا کھانا لیٹ. کوئی مرغ مسلم پکانا اور اچھے کپڑے پہننا اچھا کھانا کھانا یہ نہیں ہے. اتوار کے دن ہے, دن میں اچھا آرام کرو, رات میں دوستو اس رات سے جو بھرپور یہ فائدہ اٹھاؤ. ادھر گئے ادھر گئے, یہ ادھر چمکے ادھر چمکے, اور اللہ معاف فرمائے حالات نازک ہیں, خامخواہ جا کر ویلنگ کر یہ آوازیں کر کہ کسی طرح کا کوئی انتشار نہ ہو. امن و سلامتی کے راتوں میں امن و سلامتی کے ساتھ عبادت جتنا ہو سکے اجتماعی طور پر کرو اور اس کے علاوہ انفرادی طور پر کرو. بہرحال اس رات کو عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کرو. اور پھر اس کے علاوہ دوستوں جس طرح گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا, اب یہ الیکشن کے قریب آنے والا ہے. میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا 3 غلطیاں گزشتہ بار ہوئی ہیں. یہ 50% کی ووٹر لسٹ سے نام غائب, مسلمان آرام سے رہا. اب 50% تھے, اس میں جا کر پورے ڈالنے والے نہیں ہیں, اور ڈالے ہیں تو فرمایا پورے بٹ کر یہ چلے گئے. ایسا بھی نہیں ہونا. ووٹر لسٹ میں دوستوں پورا نام بھی ہو, جس کے ووٹ ریڈی نہیں ہے, ابھی وقت کم ہے, رمضان میں تو کیا بھی نہیں ہوتا, اس سے پہلے ماشاءاللہ اپنے ووٹر ریڈی کو بنا لینا. اور پھر دوستوں ایک طرفہ ہو کر ووٹنگ کرنا. اور اس سب سے بڑھ کر 2 باتیں ضروری ہیں. علماء نے لکھا ہے ووٹ کا ڈالنا فرض ہے, ووٹ کا نہیں ڈالنا دوستوں حرام ہے, حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جمہوری ملک میں اسلام کے شعار کا حفاظت کرنا میرے اور آپ کی سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. یہاں کسی طاقت کے بل بوتے پر نہیں, بلکہ جمہوریت کے بل بوتے پر اور حکومت کے بل بوتے پر, ووٹنگ کے بل بوتے پر دوستوں کہ اس ملک کے آئین کی حفاظت ہوتی ہے. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی باتوں میں آرٹیکل یہ بول کر دوستوں ایک چیز کو اسلامی معاشرے کو ختم کر رہے ہیں ظالم. اس لیے فرمایا دوستوں اس موقع پر ہر مسلمان پر جس کی عمر 18 سال ہو چکی ہے ووٹ دینا فرض ہے, ضروری ہے. ووٹ نہیں ڈالنا حرام ہے, اور غلط جگہ ڈالنا یہ بھی جرم ہے. اس لیے بزرگوں دوستوں اپنے اندر بیداری لاؤ, فکر کرو اپنے گھرانے کی, پڑوسی کی, رشتہ داروں کی. ماشاءاللہ گزشتہ ہفتہ اتوار میں تقریباً کئی سارے ووٹ بنے. آج بھی جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر اتوار کی عشاء تک بھی ماشاءاللہ ووٹ ریڈی بنانے کا نظم بنایا جا رہا ہے. تو ماشاءاللہ اس میں یہ اب اس سے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور تیسری بات شب برات میں ماشاءاللہ 10 بجے یہ نماز ہوگی, 9:30 کو یہ اذان ہوگی, 10 بجے نماز ہوگی. سب کے سہولت کے لیے مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے, مغرب ہی سے اپنے آپ کو اعمال میں یہ لگا کر رکھنے کی فکر کریں. عشاء کی نماز کے بعد مختصر بچوں کا پروگرام ہوگا. اور بڑی سعادت مندی خوشی کی بات یہ ہے ذمہ داروں کے لیے, بھیجنے والوں کے لیے, مدرسے والوں کے لیے. ماشاءاللہ ہمارے مدرسے کا ایک طالب علم کہ آل انڈیا قرآن کمپٹیشن میں ٹاپ 10 میں ماشاءاللہ کامیاب ہو کر اس نمبر پر ماشاءاللہ آیا ہے. اس موقع پر جو ہے ہمت افزائی بھی ہوگی اور ذمہ داروں کی طرف سے اس کا اعزاز بھی کیا جائے گا. یہ 2-3 عمل ماشاءاللہ شب برات میں ہوں گے, اور اس کے بعد مختصر بات اور دعا بھی ہوگی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آنے والی رات کے ہم سب کو صحیح معنوں میں پوری طرح سے قدرداری کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اس پورے ملک میں اور سارے عالم اسلام میں امن و سلامتی کا فیصلہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت